رضا کہنے لگا ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہانی، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے سچ سچ بتاؤ، میری نوکری تم نے کس کے کہنے پہ لگوائی تھی؟ کہنے لگا کیا ہو گیا تمہیں، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا دیکھو میرے ساتھ نا زیادہ چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ کہنے لگا ہاں نہیں تم کیا بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا آج آفس میں اسامہ آیا تھا، اس کا میرے آفس میں کیا کام ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے اختر صاحب کی اور اسامہ کی ساری باتیں سنی ہیں۔ وہ اختر صاحب سے کہہ کے مجھ سے ڈیزائننگ بنواتا ہے اور اختر صاحب سے یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنی بڑی قابل امپلائی دی ہے، میرا احسان مت بھولیے گا۔ میری بات سن کے رضا کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ اختر صاحب کا تعلق اسامہ سے ہے، بائی گاڈ میں نہیں جانتا۔ ہاں یہ ہے کہ شروع میں اختر صاحب ایک بار اسامہ کے آفس آئے تھے، وہیں سے میری الیک سلیک ہوئی تھی۔ تم نے جاب کا کہا تو پھر میں نے انہی سے بات کر لی اور انہوں نے حامی بھر لی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اسامہ سے بات کی ہو، لیکن دیکھو میں بالکل فیئر ہوں، میں ایسی چالاکیاں نہیں جانتا۔ تم جانتی ہو میں کتنا سیدھا سا سادہ سا نوجوان ہوں۔ دیکھو مجھ پہ کبھی بھی شک مت کرنا، میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ پہ شک کرو اور مجھ سے دور ہو جاؤ یا مجھ سے بدگمان ہو جاؤ۔ ہانی میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، پلیز بس یہ بہن کی مجبوری ہے، ورنہ خدا کی قسم رشتہ لے کے آ جاتا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں بعد میں فون کروں گی۔ کہنے لگا نہیں مجھ سے بات کرو پلیز، تمہیں پتہ ہے تم کتنی خوبصورت ہو، تمہیں شاید اپنی خوبصورتی کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی معصوم بھی ہو، اور میں معصومیت پہ مرتا ہوں۔ مجھے معصوم لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں، پاگل ہو جاتا ہوں انہیں دیکھ کے۔ دیکھو مجھ پہ پابندیاں مت لگانا، تمہیں نہیں پتا میں رات بھر تمہیں سوچتا رہتا ہوں۔ وہ شاید کچھ اوور ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو میں اس قسم کی سوچ نہیں رکھتی، مجھے اس قسم کی گھٹیا باتیں بالکل نہیں پسند۔ بہتر ہے کہ جب تک ہمارا کوئی جائز رشتہ نہیں بن جاتا تم اپنی حد کراس نہ کرو۔ کہنے لگا اوہ شٹ یار، یہ جو تم پابندیاں لگاتی ہو نا، قسم سے ٹوٹ کے پیار آتا ہے تم پہ۔ میں تو ایک ہی بہت حسین ملاقات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا اپنی سوچیں اپنے تک رکھو۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اس کا مطلب اسامہ اختر صاحب سے خود بات کر چکا تھا، رضا بیچ میں شامل نہیں تھا۔ اس شخص کو کیا تکلیف تھی؟ جب میں اس کی نوکری چھوڑ چکی تھی تو اس نے ایسے گھٹیا ہتھ کنڈے اپنانے شروع کر دیے۔ اگلے روز جب میں آفس گئی تو میں نے اختر صاحب سے کہا کہ یہ اسامہ فاروق آپ کے پاس کیوں آئے تھے؟ میری بات سن کے ان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگے یہ میں آپ کو کیوں بتاؤں، میرے بہت سے بزنس مین دوست ہیں مجھ سے ملنے آتے ہیں، میں آپ کو تفصیل تھوڑی بتاؤں گا۔ میں نے کہا میں آپ سے تفصیل پوچھتی بھی نہ اگر آپ انہیں میری ڈیزائننگ نہ دیتے۔ آپ کس سے پوچھ کے انہیں میری ڈیزائننگ دے رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے کام کرتی ہوں، ان کے لیے نہیں۔ میری بات پہ وہ کچھ گھبرائے تھے۔ کہنے لگے آپ سے کس نے کہا؟ میں نے کہا میں فائل دینے آ رہی تھی اور میں نے خود سنا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے آپ سے میری ڈیزائننگ خریدنے والا؟ اختر صاحب کہنے لگے دیکھو اپنے کام سے کام رکھو، میں تمہارا ڈیزائن کسے بیچتا ہوں کسے نہیں یہ میرا مسئلہ ہے، تمہیں تنخواہ مل رہی ہے نا تمہارے کام کی۔ میں نے کہا آپ جسے مرضی بیچیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ بس اسامہ فاروق کو نہیں بیچیں گے۔ اختر صاحب کہنے لگے میں نے اسی کے کہنے پہ تمہیں جاب دی ہے، ورنہ رضا اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا کہ اس کے کہنے پہ میں کسی لڑکی کو اپنے آفس میں جاب دے دیتا۔ آج اگر تم یہاں بیٹھی ہو تو اسامہ کی وجہ سے بیٹھی ہو، تمہیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ یہ سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ میں اٹھ کے ان کے آفس سے چلی گئی، میں سیدھا اسامہ کے آفس میں گئی۔ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی مجھے اس کے آفس کے پاس جاتے ہوئے دیکھ کے کہنے لگی ایک منٹ، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے ابھی سر سے پوچھنے تو دیں۔ میں نے کہا ایسی کی تیسی تمہارے سر کی۔ رضا بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، مجھے دیکھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسامہ کے کمرے کا دروازہ کھولا اور سیدھا اندر چلی گئی۔ وہ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی اس نے موبائل بند کر کے رکھ دیا اور کھڑا ہو گیا۔
کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی آنے کی؟ میں نے کہا میں بتاتی ہوں میری ہمت کیسے ہوئی۔ میں اس کے پاس آئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میرا لہجہ کافی بلند تھا۔ کہنے لگا آہستہ بات کرو اور گریبان چھوڑو میرا، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ میں نے کہا پاگل میں نہیں ہوں، تم ہو۔ تمہیں مجھ سے کیا تکلیف ہے؟ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو؟ کیوں تم نے اختر صاحب سے میرے بنے ہوئے کمپیوٹر ڈیزائن لیے ہیں، اور وہ بھی مہنگی قیمت پہ؟ میری بات سن کے اس کے ماتھے کے بل سیدھے ہوئے۔ کہنے لگا او، تو اس بڈھے نے تمہیں بھی بتا دیا؟ دیکھو تمہیں پیسوں سے غرض ہونی چاہیے، چاہو تو میں تمہیں دوبارہ نوکری پہ رکھ سکتا ہوں، مہینے کی تنخواہ بھی ڈبل کر دوں گا، جتنی تم اختر سے لے رہی ہو اس سے، لیکن کام میرے لیے کرو گی۔ وہ میرے ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑوا چکا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنا تمہارے ساتھ کام، نہ ڈائریکٹلی اور نہ انڈائریکٹلی۔ میری بات پہ وہ مسکرانے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تمہیں مجھ سے کیا تکلیف ہے؟ دیکھا جائے تو میں رضا سے زیادہ امیر ہوں، گڈ لکنگ ہوں، ہر چیز میں اس سے آگے ہوں، لیکن تم نے کبھی مجھے امپریس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے کر رہی ہو جہاں تمہاری زندگی بڑی تنگی سے گزرے گی، تمہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ تم نے کیا نقصان کیا ہے اپنا۔ میں نے کہا آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ میں آپ کو امپریس کروں؟ میری بات پہ اس نے میرے دونوں بازو پکڑے۔ میں اس کی جرت پہ حیران تھی۔ کہنے لگا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں کہ مجھے تم اچھی لگتی ہو، محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے۔ میں نے بہت چاہا کہ تم میری طرف مائل ہو جاؤ، میں چاہتا تھا تم خود سے میری طرف آؤ، لیکن میں نے کہا میرا بازو چھوڑو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکی کو تم نے پتہ نہیں بنا نکاح کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ نازیہ سے بھی تمہیں محبت تھی، اس سے رشتہ ٹوٹنے پہ، شادی نہ ہونے پہ تم سوگ مناتے رہے، اور ابھی اس بات کو اتنا وقت بھی نہیں گزرا اور تمہیں مجھ سے محبت بھی ہو گئی۔ کہنے لگا او شٹ اپ، میں نے کبھی نازیہ سے محبت نہیں کی تھی، وہ میرے اسٹینڈرڈ کی تھی، میرے والدین نے رشتہ پکا کیا تھا، مجھے اعتراض نہیں تھا کیونکہ اس وقت تم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن باخدا مجھے نازیہ سے رشتہ ٹوٹنے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں میرا رشتہ کیوں ٹوٹا اور کس نے توڑا۔ یہ سن کے میں کچھ گھبرائی۔ کہنے لگا میں نے بہت چاہا کہ میں تمہاری طرف مائل نہ ہوں، خود کو بہت روکا، لیکن میں بے بس ہو چکا ہوں۔ تمہارے علاوہ میں کئی لڑکیوں سے ڈیزائننگ کروا سکتا تھا لیکن نہیں کروائی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم مجبوری میں نوکری کر رہی ہو، میری نوکری چھوڑ دو گی تو پریشان ہو جاؤ گی۔ مجھے اختر کی کال آئی تھی، اس نے کہا کہ رضا نے ایک لڑکی کے لیے نوکری کی بات کی ہے۔ اس نے جب تمہارا نام لیا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اسے نوکری دے دو۔ وہ کہنے لگا لیکن میرے پاس اس کے لیے کوئی بھی کام نہیں ہے۔ تو میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کام میں دوں گا، تم بس اس سے کرواؤ اور اسے تنخواہ دے دینا۔ یہ سن کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کہنے لگا یقین نہیں آتا تو جاؤ جا کے اختر سے پوچھ لو۔ ہانی اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں تمہاری کہیں بھی نوکری نہ لگنے دیتا، تمہاری زندگی تنگ کر کے رکھ دیتا۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ میں اپنے دشمنوں کو کبھی بھی چھوڑتا نہیں ہوں، ان کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہوں، لیکن تم میری دشمن نہیں ہو، میری محبت ہو۔ یہ کہہ کے اس نے میرے بازو چھوڑ دیا۔ میں اس کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا تمہارا پیچھا کرنا میری مجبوری بن چکا ہے اور وہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ دیکھو اگر تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ تو میں تمہارے نام ایک فلیٹ لگا دوں گا جو تمہاری ملکیت ہوگا، وہاں تمہارے گھر والے بڑے آرام سے رہ سکیں گے۔ تم چاہو تو میری فیملی میں رہو اور الگ رہنا چاہو تو الگ رہ لو، تمہیں نوکری کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تم اچھی طرح سے سوچ سکتی ہو۔ میں نے کہا وہ لڑکی کون ہے؟ کہنے لگا وہ لڑکی میرے باپ کی غلطی کا نتیجہ ہے، میرا باپ تو اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی میری ماں، اس لیے میں نے اسے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، کیونکہ میرے باپ کے لیے وہ ناجائز ہے لیکن میرے لیے تو بہن ہے نا۔ یہ سن کے میں حیران رہ گئی تھی۔ کہنے لگا وہ گونگی ہے،
بول نہیں سکتی وہ، اس لیے میں نے اسے الگ فلیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ میرا باپ اسے اپنانے کو تیار نہیں ہے، نام لینے کو تیار نہیں ہے، اور میری ماں کبھی بھی وہ میرے باپ کی ایسی غلطی کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گی، عزت تو نہیں دیں گی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جائز تھی یا ناجائز، لیکن میری تو بہن لگتی ہے نا۔ میں اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی تھی، اور وہ غلط نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی لڑکی کو سہارا دے رہا تھا جسے اس کا باپ اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا کیا میں اس لڑکی سے مل سکتی ہوں؟ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں، چلو ابھی چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ملوا دیتا ہوں۔ اس نے اسی وقت اپنے مینیجر کو کال کی کہ میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم سب دیکھ لینا۔ کہنے لگا چلو میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ اسی اپارٹمنٹ کے اندر گاڑی لے کر گیا، پھر اسی بلڈنگ کے اندر مجھے لے کے دوسری منزل پہ دائیں جانب کے فلیٹ کی ڈور بیل اس نے بجائی۔ دروازہ اسی لڑکی نے کھولا۔ مجھے اسامہ کے ساتھ دیکھ کے وہ کچھ گھبرائی تھی۔ اسامہ کہنے لگا نیلم تم کیسی ہو، ٹھیک ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا یہ میری امپلائی تھیں، تم سے ملنا چاہتی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ اس نے نیلم کے کندھے کو دبایا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی، جاؤ جا کے چائے بنا کے لاؤ۔ وہ جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ میں نے کہا یہ اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ کہنے لگا بس ذہنی طور پہ بھی تھوڑی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ وہ ذہنی طور پہ مکمل ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگا ایسے ہر ایک سے خوف کھاتی ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ تمہاری بہن ہے؟ کہنے لگا اس کی والدہ بہت بیمار تھیں، تو ان کی کال میرے والد کے فون پہ آئی تھی۔ اتفاق تھا کہ فون اس وقت آفس کے کمرے میں پڑا ہوا تھا، تو میں نے اٹھا لیا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں شاید 1 یا 2 دن کی مہمان ہوں، اس لیے آ کر اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ یہ سن کے میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے والد سے بات کی تو وہ مکر گئے کہ یار جھوٹ بول رہی ہے۔ میں پھر بھی اس عورت سے ملنے گیا۔ اس وقت نیلم 16 سال کی تھی۔ اس کی والدہ نے مجھے بتایا کہ وہ میرے والد کی پرسنل سیکرٹری ہوتی تھیں، تو میرے والد نے ان کے ساتھ اتنی بات کہہ کے اس نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگا وہ عورت موت کے اتنے قریب تھی کہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، تو میں نے اس کی بات پہ یقین کر لیا کیونکہ رو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میری بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی، اسے تحفظ کی ضرورت ہے، اپنے باپ سے کہو کہ اسے تحفظ دے۔ میں جانتا تھا کہ میرا باپ اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، اس لیے میں نے اسے الگ فلیٹ میں رکھا ہے۔ اس کی ضرورت کا سب سامان یہاں موجود ہے۔ میں نے کبھی اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ یہ جو مانگتی ہے میں اسے دینے کی کوشش کرتا ہوں، پیار بھی، شفقت بھی، سب کچھ۔ اسامہ کی باتیں سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ کبھی کبھی انسان کو جو نظر آتا ہے ویسا سچ نہیں ہوتا، سچ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وہ برا انسان نہیں تھا، بلکہ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ اپنے باپ کی غلطی کو بھی تحفظ دے رہا تھا، چاہتا تو ٹھکرا دیتا، انکار کر دیتا، لیکن اس نے اپنی بہن کو تحفظ دیا تھا۔ تب تک نیلم چائے بنا کر لے آئی تھی، سامنے شیشے کی ٹیبل پہ رکھ دی۔ کہنے لگا چائے پیو، بہت مزے کی بناتی ہے۔ میں نے چائے کا ہی گھونٹ بھرا۔ چائے واقعی بہت مزے کی تھی۔ نیلم وہیں کھڑی تھی، اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اسامہ کہنے لگا آؤ میرے پاس بیٹھو۔ کیا ہو گیا، کیوں اتنا ڈرتی ہو، اتنا گھبراتی ہو؟ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اسامہ مجھ سے کہنے لگا دیکھو، میں چاہتا تو یہ ساری باتیں نازیہ سے بھی کہہ سکتا تھا اور وہ بھی میری سچائی کا یقین کر لیتی، لیکن میں سچ پوچھو تو اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ منگنی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جب تم مال میں آئی تھی میں تمہیں دیکھ چکا تھا، میرے ساتھ نیلم تھی، تو میرے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ میں نے اپنی آواز بلند کر کے نیلم سے بات شروع کی، اسے کپڑے دلوانے لگا۔ تم میری آواز سن کے مجھے دیکھنے لگی۔ میں جانتا تھا تم بدلے کی خاطر ہی صحیح لیکن نازیہ سے ضرور کہوگی، اور وہی ہوا۔ تم نے میری تصویر کھینچی
اور پھر نازیہ کے نمبر پہ بھیجنے لگی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ بڑے آرام سے تم کر دو گی۔ میں چاہتا تو اسی وقت مال سے واپس چلا جاتا اور نازیہ شاید تمہاری بات پہ یقین نہ کرتی، لیکن میں جان بوجھ کے نہیں گیا تھا۔ میں اپنے ہاتھ سے نیلم کو برگر کھلانے لگا تاکہ نازیہ دیکھ لے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم خود نازیہ کے ساتھ اوپر آئی تھیں لیکن پھر چلی گئی تھیں۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا میں نے نازیہ کو صفائی دی ہی نہیں، اسے شک میں رہنے دیا، بلکہ اس کے شک کو یقین میں بدلنے لگا۔ اس نے مجھ پہ غلط الزام لگایا تو میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، اور پھر جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ میں اسے شاید کم سمجھی تھی، وہ بے انتہا شاطر اور چالاک قسم کا لڑکا تھا۔ وہ میری ہر حرکت سے واقف تھا۔ کہنے لگا اب جب میرے والدین نے پوچھا کہ لڑکی کون ہے تو میں نے انہیں بتا دیا ہے۔ میرا باپ سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا اور میری ماں میرے والد کو برا بھلا کہنے لگی۔ میرے والد کہنے لگے کہ تم نے کیوں اسے پالا، کسی یتیم خانے میں پھینک دیتے۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنی بہن کو یتیم خانے میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ وہاں اس کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے کتنا غلط سمجھا ہے اس شخص کو اور یہ کتنا اچھا نکلا، شاید رضا اور کیسر سے بھی زیادہ اچھا۔ نیلم ابھی بھی گھبرائی لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تم اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ اچھا ایسا کرو، ام ہانی سے دوستی کر لو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا مجھ سے دوستی کر لو، میں بہت اچھی دوست ثابت ہوں گی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس لڑکی کی معصومیت، اس کا خوف دیکھ کر اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کی کمر سہلانے لگی، لیکن وہ مجھ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسامہ کہنے لگا یہ ایک دم سے کسی سے یوز ٹو نہیں ہوتی، اسے وقت لگتا ہے۔ میں نے کہا میں کیا اس سے ملنے آ سکتی ہوں؟ کہنے لگا کیوں نہیں، بلکہ اچھی بات ہے، تم اس سے ملا کرو۔ میں تو خود چاہتا ہوں کہ یہ سب سے ملے، باتیں کرے، لیکن یہ صرف مجھ سے باتیں کرتی ہے اور وہ بھی اشاروں میں۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، پھر اسامہ نے مجھے واپس گھر پہ چھوڑا۔ جیسے ہی میں اندر آئی تو کیسر کہنے لگا کس کے ساتھ گاڑی میں آئی ہو تم؟ میں نے کہا کسی کے ساتھ نہیں۔ یہ کہہ کے میں اوپر جانے لگی تو اس نے مجھے بازو سے پکڑ کے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کہنے لگا تم اسامہ کی گاڑی میں بیٹھ کے آئی ہو۔ میں نے کہا میرا بازو چھوڑو، مجھے اوپر جانا ہے، میرے سر میں درد ہے۔ کہنے لگا مجھے بتاؤ کس کے ساتھ آئی ہو تم اسامہ کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا مل گیا تھا راستے میں، اس نے لفٹ دی تو میں آ گئی، اب تم اتنی سی بات میں مجھ پہ شک کرو گے؟ کہنے لگا تو کیا ٹیکسیاں یا رکشے پورے شہر سے ختم ہو گئے تھے؟ آگ لگ گئی تھی سب کو، کیوں تم نے اس سے لفٹ لی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے اس نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا کیسر میرا بازو چھوڑو۔ میری مومانی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ کمینہ بہت زور سے بازو پکڑتا تھا۔ کہنے لگا چھوڑتا ہوں میں تمہیں۔ میری مومانی کہنے لگی کیا ہو گیا ہے کیسر، چھوڑو بچی کو، کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے لگا امی یہ اسامہ کے ساتھ آئی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ کیا اسے نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے ہماری کتنی رسوائی ہوئی ہے؟ میری مومانی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ مومانی کہنے لگی ام ہانی کیا تم اسامہ کے ساتھ آئی ہو؟ میں نے کہا جی میں اسی کے ساتھ آئی ہوں۔ سن لیا آپ لوگوں نے، کیسر میرا بازو چھوڑو۔ وہ ابھی تک میرا بازو دبوچے ہوئے تھا۔ کہنے لگا میں تمہاری خاطر اپنے والدین کو راضی کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں، اور ایک تم ہو کہ ہمارے دشمن کے ساتھ آ رہی ہو۔ میں نے کہا کس نے کہا ہے تمہیں، کس نے کہا ہے کہ راضی کرو؟ میرا بازو چھوڑو۔ میری مومانی کہنے لگی تم لوگ ہو ہی احسان فراموش، میرا بیٹا تمہارے لیے کیا سے کیا سوچ رہا ہے۔ ہم سب بھی اس بات پہ رضامند ہو چکے تھے کہ چلو گھر کی بچی ہے، اس نے میری نازیہ کی زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے، لیکن تم نے تو اسی شخص کے ساتھ مراسم بڑھانے شروع کر دیے۔ کیسر کہنے لگا میں تمہیں آج کے بعد اسامہ کے ساتھ نہ دیکھوں۔ میں نے کہا میرا بازو چھوڑو، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟
तुम मेरा बाजू छोड़ो। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। वो मेरा बाजू दबोचे हुए था। कहने लगा, मैं अभी बताता हूं मैं तुम्हारा कौन हूं। फुफ्फो, फुफ्फो, वो चिल्ला चिल्ला के मेरी माँ को पुकारा था। मैंने कहा, मेरा बाजू छोड़ो कमीने इंसान। मुमानी कहने लगी, इसका बाजू छोड़ दो। कहने लगा, नहीं छोड़ूंगा, आप चुप रहें अम्मी। मेरी वालिदा शायद तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए आई थी। कैसर को और मुझे देख के परेशान हुई। मैं उसके हाथ पे दांत गाड़ने वाली थी, लेकिन वो मुझे बार बार पीछे कर रहा था। मैंने कहा, मेरा बाजू छोड़ो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे लग रहा था जैसे खून की रवानी रुक चुकी है, इतनी जोर से उसने मेरा बाजू पकड़ रखा था। मेरी मुमानी भी बार बार कह रही थी कि उसका बाजू छोड़ दो। मेरी वालदा कहने लगी, कैसर क्या हुआ है? उम्मे हानी का बाजू छोड़ो बेटा। उसने बाजू छोड़ दिया। अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली से उसने अंगूठी उतारी। मेरी वालिदा के सामने मेरा हाथ ज़बरदस्ती पकड़ा और वो अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। मैं अभी तक अपने बाजू को लेके बैठी हुई थी। कहने लगा, फुफ्फो, आज के बाद उम्मे हानी मेरी अमानत है। मैं अब इससे डायरेक्ट शादी ही करूँगा। अगर इसने कोई तमाशा नहीं लगाया तो 1-1.5 महीने बाद धूमधाम से शादी करूँगा, और अगर इसने कोई तमाशा लगाने की कोशिश की तो मैं उसी दिन निकाह कर लूँगा। ये कह के सामने रखी कुर्सी पे ज़ोर से लात मारी। कुर्सी एक तरफ गिर गई और वो खुद बाहर चला गया। उस उसामा के बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये कह के वो गया था। मुमानी, मेरी वालिदा, सब हैरत से उसे जाता हुआ देख रहे थे। कमीना इंसान, जानवर। मैंने अंगूठी उतारी और ज़मीन पे फेंक के ऊपर चली गई। मैं अपने कमरे में गई। जिस उंगली में अंगूठी पहना के गया था वो सुर्ख हो रही थी। बाजू में अलग से दर्द था। मैं उसे ही कोस रही थी जब रज़ा की कॉल आने लगी। मैंने कहा, पता नहीं अब इसे क्या तकलीफ है। मैं तंग आ चुकी थी। मैंने फ़ोन उठाया। कहने लगा, उम्मे हानी, तुम उसामा के साथ कहाँ गई थी? उसके पेट में भी मड़ोड़ उठ रहे थे। मैंने कहा, घूमने फिरने का मूड हो रहा था मेरा, इसलिए गई थी उसके साथ। सुन लिया तुमने? कहने लगा, ये किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? यहाँ मेरी जान निकली पड़ी है और तुम हो के मजाक कर रही हो मुझसे। उसकी आवाज़ यूं थी कि अभी रो देगा। बहरहाल मैंने कहा, रज़ा, अभी मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। कहने लगा, यार मेरी जान पे बनी हुई है, बस तुम सिर्फ इतना बता दो कि सर उसामा के साथ कहाँ गई थी, क्यों गई थी। देखो, उसकी बातों में मत आना, वो 1 नंबर का धोखेबाज इंसान है। वो तुम्हें अपनी बातों से अपना गिरवीदा करने की कोशिश करेगा। प्लीज़ उसकी बातों में मत आना। मैंने कहा, मैं नहीं आती उसकी बातों में, मेरी जान छोड़ दो बस। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, बल्कि फ़ोन ऑफ करके रख दिया। अब मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं थी कि 3-3 लड़के मेरे पीछे हाथ धो के बढ़ जाएं। मेरी ज़िंदगी इन तीनों ने अजीरन बना के रख दी थी। यूं मासूमियत से रज़ा बात करता था कि अगर मैं उसे ना मिली तो मर जाएगा। और ये कैसर का बच्चा, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कमीना कहीं का जलील इंसान। मैंने आस्तीन ऊपर करके अपना बाजू देखा तो सुर्ख हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। मैं मर के भी उससे शादी नहीं करूंगी। ये तो पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेगा। ये होता कौन है मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाला? मेरी वालिदा ऊपर आई तो मुझे गुस्से से देख रही थी। उनके हाथ में वही अंगूठी थी। वो ला के उन्होंने सामने रखे छोटे से मेज़ पे रख दी। मैंने कहा, अम्मी, अंगूठी आप क्यों ऊपर लेके वापस आई हैं? देखें, मैं कैसर से शादी नहीं करूंगी। मेरी वालिदा कहने लगी, तो फिर किससे करोगी? तुम्हारे मामू और मुमानी मुझसे रिश्ता मांगने ही वाले थे, लेकिन तुमने अजीब तमाशा बना दिया। अरे इतना अच्छा रिश्ता अगर बैठे बैठे मिल रहा है तुम्हें, तो क्या ज़रूरत थी उस उसामा को मुंह लगाने की और उसके साथ घर आने की? देखो, अभी भी बात बहुत बिगड़ी नहीं है। तुम कैसर से और अपनी मुमानी से माफ़ी मांग लो। मेरी माँ ने नज़रें चुराते हुए ये बात कही। मैंने कहा, मैं मर के भी नहीं करूँगी उससे शादी। ये देखें आप, मेरे बाजू का क्या हाल किया है उस कमीने इंसान ने।
اس کو جب غصہ آئے گا وہ یہی سب کچھ کرے گا؟ امی جو انسان میرا ہاتھ اتنی زور سے دبا سکتا ہے وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا بھی سکتا ہے۔ میری ماں کہنے لگی کہ مرد کی مرضی کے بغیر چلو گی تو پھر وہ کیسر ہو یا کوئی اور ہو وہ ایسا ہی سلوک کرے گا۔ دیکھو بیٹا، محبت سے شوہر سے جو چاہے منوا لو، وہ مان لیتا ہے، لیکن اگر انا دکھاؤ، ضد دکھاؤ، اپنی من مانی کرو تو اسے غصہ آتا ہے، اور غصے میں سب سے پہلے اس کی زبان کھلتی ہے اور پھر ہاتھ۔ میں نے کہا جس مرد کی زبان اور ہاتھ آپ پہ سے باہر ہو نا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ میری والدہ کہنے لگی تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا ایسا اچھا رشتہ تمہیں کہیں اور مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ابھی تک میری زندگی کے اندر 3 نوجوان آ چکے ہیں اور تینوں کے تینوں ایسے ہیں کہ میں کسی سے بھی شادی کر لوں مجھے تنگیاں نہیں کاٹنی پڑیں گی۔ رضا بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، 3 کمروں کا فلیٹ ہے اس کا، اور آپ کو اور عاشر لبنہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ میری خاطر وہ 2 جابز کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور یہ جو اسامہ ہے نا، اس نے بھی مجھے پروپوز کیا ہے۔ یہ سن کے میری والدہ کے ماتھے پہ بل پڑے، کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہیں پتہ ہے اس نے نازیہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا نازیہ نے بھی تو اچھا نہیں کیا تھا نا، جس لڑکی کے ساتھ وہ اس پہ شک کر رہی تھی وہ اس کی بہن تھی۔ میری والدہ سر پکڑ کے بیٹھ گئیں جب میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ کہنے لگیں دیکھو بیٹا، پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ تم اسامہ اور رضا کو انکار کر دو۔ میں نے کہا اچھا، اور اس جانور سے شادی کر لوں؟ میرا ہاتھ دیکھیں اس نے کیا حشر کیا ہے امی، میں نہیں کروں گی کیسر سے شادی، کیسر سے تو بالکل بھی نہیں کروں گی۔ میری والدہ کہنے لگیں تم لگتا ہے ہمیں اس گھر سے بھی نکلواؤ گی۔ میں نے کہا میں بے سہارا نہیں چھوڑوں گی آپ کو، آپ بے فکر رہیں۔ بہرحال میں سوچ رہی تھی کہ میں نیلم سے ملنے جاؤں۔ اگلے روز میں آفس نہیں گئی، میں نے اختر صاحب کی نوکری چھوڑ دی۔ اسامہ کی مجھے کال آنے لگی، کہنے لگا تم نے اختر صاحب کی نوکری کیوں چھوڑ دی؟ میں نے کہا میں نے تمہارے بارے میں بہت برا سوچا تھا، لیکن تم بہت اچھے انسان ہو، میں تمہیں ڈائریکٹلی بھی ڈیزائننگ دے سکتی ہوں اپنے لیپ ٹاپ سے۔ کہنے لگا چلو تمہاری مہربانی، تم نے میرے بارے میں اچھا گمان تو رکھا۔ میں نے کہا میں اب جاب نہیں کرنا چاہتی۔ کہنے لگا تم جو بھی ڈیزائننگ دو گی اس کی پیمنٹ میں تمہیں منہ مانگی دینے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگا وہ تم نے میری دوسری بات پہ غور کیا؟ میں نے کہا ہاں میں غور کر رہی ہوں، تمہیں جلدی جواب دے دوں گی۔ کہنے لگا نہیں جلدی نہیں ہے، تم مجھے اچھے طریقے سے جان لو، پھر بے شک جواب دے دینا، لیکن پھر وہ جواب بدلنا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں تقریباً 12 بجے کے بعد نیلم کے فلیٹ پہ پہنچی تھی۔ اس کی ڈور بیل دینے لگی تھی تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ کان لگا کے سنا تو دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ میں نے ڈور بیل بجائی تو نیلم نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل زمین پہ گرا، کیونکہ وہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے رضا کو کال کی، میں نے کہا شادی کرو گے مجھ سے؟ کہنے لگا ہاں، میں بس اپنی بہن کی وجہ سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میری بات سنو، تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے تو کورٹ میرج کرنی پڑے گی، اور وہ بھی کل۔ مجھے جلد از جلد نکاح کرنا ہے، مجھے کورٹ میرج کرنی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ کہنے لگا کیا ہو گیا ام ہانی، مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا تم مجھ سے کورٹ میرج کر رہے ہو یا نہیں؟ کہنے لگا ہاں میں کر لوں گا۔ میں نے کہا صرف کورٹ میرج نہیں کرنی، میں ہوٹل میں بکنگ بھی کروا چکی ہوں، اور ہم لوگ رات ہوٹل میں گزاریں گے، اور اگلے روز میں ایک ایسا دھماکہ کروں گی کہ سب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ یہ کیسر اور یہ اسامہ، میں ان کے ارمانوں پہ ایسا پانی پھیروں گی کہ یہ یاد کریں گے۔ کہنے لگا ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، لیکن کورٹ میرج کے بعد۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں،
میں نے کہا مجھے تم سے یہی امید تھی رضا، ایک تم ایسے انسان ہو، میری ہر مشکل وقت میں میرے کام آئے ہو۔ کہنے لگا ام ہانی پلیز یہ کہہ کے مجھے غیر مت بناؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم پورے 5 بجے کورٹ پہنچ جانا، وہاں ہے ایک ایڈوکیٹ عامر حسین، ان کے پاس جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ دے دینا، میں انہیں اپنا آئی ڈی کارڈ بھیج چکی ہوں اور میں ساری بات کر چکی ہوں۔ کہنے لگا تم مجھ سے کہتی میں کر لیتا۔ میں نے کہا نہیں، میں سب کچھ کر چکی ہوں، مجھے پتا تھا تم انکار نہیں کرو گے کیونکہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو، مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تم۔ میری آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا مجھ پہ اعتبار کرنے کا بہت بہت شکریہ ام ہانی، میں ہر قدم پہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں، تم ہی تو ساتھ دیتے آ رہے ہو ابھی تک۔ بہرحال اگلے روز 5:30 بجے تک میں کورٹ پہنچ چکی تھی، لیکن برقع نقاب کر کے۔ مجھے دیکھ کے رضا کہنے لگا یہ تم نے؟ میں نے کہا ہاں مجبوری ہے، پلیز بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ ایڈوکیٹ عامر کہنے لگے 1 منٹ میں ابھی آتا ہوں۔ پھر مجھ سے کہنے لگے مس ام ہانی پلیز ذرا میری بات سنیں۔ میں اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں سمجھ گیا۔ میں نے اپنے سامنے نقاب اور برقعے میں کھڑی لڑکی کو ایڈوکیٹ عامر کے ساتھ اندر بھیج دیا اور خود ہوٹل کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کی گیلری میں جا کر میں اپنی پوزیشن سنبھال چکی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ نیلم رضا کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ابھی بھی برقعے نقاب میں تھی، اس لیے وہ پہچان نہیں پایا۔ کہنے لگا ام ہانی یقین جانو میرے سر پہ سے بہت بڑا بوجھ تم نے اتار دیا، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ سر اسامہ کی باتوں میں آ کے تم مجھے چھوڑ دو گی۔ نیلم چپ چاپ کھڑی تھی۔ کہنے لگا کھڑی کیوں ہو، بیٹھو نا یہاں پہ۔ تبھی کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کمینے کتے، دروازہ کھول۔ کمرے سے باہر کیسر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ یہ کمینہ یہاں کیسے آ گیا؟ نیلم بھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا رکو، ابھی یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، تم میرے نکاح میں ہو۔ رضا نے دروازہ کھولا۔ کیسر نے اندر آتے ہی دروازہ بند کیا اور رضا کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ام ہانی سے نکاح کرنے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تبھی رضا نے جیب سے پسٹل نکالی اور کیسر کے پیٹ پہ رکھ دی۔ کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے کمزور مت سمجھنا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ دیکھ کے کیسر نے ایک دم سے اس کا گریبان چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا تم اس حد تک کمینگی پہ اتر آؤ گے؟ وہ کہنے لگا مجھ سے بڑا کمینہ تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ رضا دروازہ کھولو۔ باہر اسامہ کھڑا تھا۔ کہنے لگا او یہ بھی یہاں آیا ہے، آج سب کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ آگے بڑھ کے رضا نے دروازہ کھولا۔ اسامہ بھی اندر آ گیا۔ اسامہ کو دیکھ کے کیسر کا خون کھولا تھا۔ اسامہ ان دونوں کو دیکھ کے حیران ہوا۔ پھر اس نے نیلم کی طرف دیکھا۔ ام ہانی یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کس سے شادی کر لی ہے؟ یہ غلیظ انسان 1 نمبر کا ریپسٹ ہے۔ رضا کہنے لگا اوے بکواس بند کر اپنی۔ کہنے لگا تم نے نیلم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ اسامہ چلایا۔ رضا کہنے لگا اپنی زبان سنبھال کے بات کرو، میں نے جو کچھ کیا تھا نا وہ اتنا خطرناک نہیں تھا جو تم نے کیا ہے، وہ زیادہ خطرناک تھا۔ مجھے تو شاید چند سالوں کی سزا ہوگی، لیکن تم مارے جاؤ گے کیونکہ تم نے مرڈر کیا ہے۔ یہ سن کے کیسر کہنے لگا یہ تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ اور نیلم؟ اسامہ کہنے لگا کیا ہوا؟ حلق میں نام کیوں پھنس گیا؟ بڑا افیئر چلایا تھا نا تم نے نیلم کے ساتھ، تم بھی برابر کے شریک ہو، صرف میں نہیں ہوں۔ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں۔ تبھی نیلم نے اپنا نقاب اتارا۔ نیلم کو دیکھ کے تینوں کے ہوش اڑے۔ سب سے زیادہ حالت رضا کی خراب تھی۔ نیلم تم؟ وہ کہنے لگی ہاں میں نیلم، جسے تم تینوں نے اپنی اپنی مرضی سے استعمال کیا، وہ نیلم۔ رضا کہنے لگا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ کہنے لگی ہاتھ بھی مت لگانا، کیونکہ اس کمرے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، تم لوگوں کی ایک ایک حرکت یہاں سے سیدھا پولیس کے پاس جا رہی ہے۔
کچھ ہی دیر میں پولیس یہاں آ جائے گی. میں تو ہانی کی شکر گزار ہوں کہ اس نے میری مدد کی. یہ سن کے تینوں کے ہوش اڑے تھے. تینوں اس کی طرف لپکے. تبھی پولیس کی موبائل کا سائرن بجنے لگا. اوہ شٹ! بیک وقت تینوں کے منہ سے نکلا تھا. میں گیلری سے باہر آ گئی. مجھے دیکھ کے تینوں ہی غصے سے بپھرے ہوئے تھے. میں نے کہا شرم نہیں آئی تم لوگوں کو ایک معصوم لڑکی کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے. دو نے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا اور ایک نے اسے اس لیے سپورٹ کیا کیونکہ وہ اس کے کیے گئے قتل کی چشمدید گواہ تھی. تو کہیں وہ زبان نہ کھول دے اس لیے دنیا کے سامنے اسے گونگا پیش کیا. واہ اسامہ واہ، تمہیں تو سلام پیش کرنے کو دل چاہتا ہے. رضا کہنے لگا تم نے اچھا نہیں کیا. تم نے اپنے ساتھ بہت برا کیا ہے. تم جانتی ہو. میں نے کہا او یو شٹ اپ. ابھی میں تم لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے اور کیا کروں گی. کہنے لگا کیا کرو گی تم زیادہ دیر تک تو جیل میں ہمیں رکھ نہیں سکتی. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تبھی پولیس اندر آ چکی تھی. تینوں کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا. وہ تینوں ہی پولیس کی گرفت میں سٹ پٹانے لگے. ہانی تم نے ٹھیک نہیں کیا. میں نے کہا ان کو لے کے جاؤ. پولیس اہلکار اور انسپکٹر انہیں اپنے ساتھ لے گئے. نیلم میرے ساتھ لگ کے رونے لگی. میں اس کا سر سہلانے لگی. میں نے کہا تم نے بہت بہادری کا کام کیا ہے. تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسامہ کی نیلم کے بارے میں سنائی گئی کہانی کچھ سچ تھی لیکن زیادہ تر جھوٹ تھی. یہ سچ تھا کہ وہ اس کے باپ کی ناجائز اولاد تھی اور اس کی ماں نے مرتے ہوئے اسامہ کی منت سماجت کی تھی کہ وہ اس کی بیٹی کا محافظ بنے. اس وقت اسامہ اسے اپنے فلیٹ پہ لے گیا تھا. کہنے لگا دیکھو میں تمہارے ساتھ اپنے باپ کا نام نہیں لگا سکتا کیونکہ میرا باپ کبھی بھی تمہیں اپنا نام نہیں دے گا. اور دیکھو میں تمہیں مفت کی روٹیاں بھی نہیں کھلا سکتا تو تم میرے آفس میں چھوٹے موٹے کام کر لینا. اس طرح تم میری نظروں کے سامنے بھی رہو گی اور تمہیں رہنا بھی اسی فلیٹ میں پڑے گا. تم سے میرا رشتہ بھائی والا ہے لیکن تم مجھے بھائی کہو گی نہیں. نیلم چھوٹی تھی، کم عمر تھی. اس کی بات مان گئی. آفس جانے لگی، چھوٹے موٹے کام کرنے لگی. تبھی رضا کی نظر نیلم پہ ٹکنے لگی. اس وقت اسامہ کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا لیکن اس کی بہت بڑی رکاوٹ تھی ہارون. وہ نوجوان بزنس میں اسامہ کو ماتھ پہ ماتھ دیے جا رہا تھا اور اسامہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا نہ کر گزرے، لیکن بظاہر دوستانہ رویہ رکھنا پڑ رہا تھا. دوسری طرف رضا نیلم سے بے تکلف ہونے لگا. اسے معصوم لڑکیوں سے بے حد دلچسپی تھی اور نیلم بے حد معصوم تھی. اسے معصوم لڑکیوں کی زندگی سے کھیلنے کا شوق تھا. اس کی معصومیت رضا کو پاگل کرنے لگی تھی. ویسے بھی وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی. ایک بار اس نے بہانے سے نیلم کو آفس میں روک لیا. سارا آفس خالی ہو چکا تھا. اس نے جان بوجھ کے 2-3 فائلز نیلم کو دی کہ اسے اچھی طرح سے چیک کر لو، اسامہ نے کہا ہے. اسامہ پہلے ہی جا چکا تھا. چپڑاسی آفس کی چابی رضا کو دے کے چلا گیا اور رضا نے سب کے جانے کے بعد نیلم کی کلائی پکڑی اور اسے اسامہ کے آفس کے کمرے میں لے گیا. اس کے منہ پہ ٹیپ چپکا کے اسی صوفے پہ اسے لٹا کے اس کی عزت کو تار تار کر دیا. وہ رونے لگی تو کہنے لگا منہ بند رکھنا ورنہ. ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب اسے لگا کہ آفس میں کسی کی باتوں کی آواز آئی ہے. دیکھو تم یہ ڈیل نہیں کرو گے ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. باہر کی آوازوں پہ رضا نے ذرا سا دروازہ کھول کے دیکھا. نیلم ابھی بھی بے حال صوفے پہ لیٹی ہوئی تھی، اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی. باہر سے ہارون کی آواز آئی. اچھا اسامہ، تم نے مجھے یہاں دھمکانے کے لیے بلایا ہے. وہ کہنے لگا میں دھمکی نہیں دے رہا. میں نے بڑی محنت کر کے یہ ڈیل حاصل کی ہے اور تم نے بڑی چالاکی سے یہ اپنے نام کر لی. دیکھو تم اپنے کلائنٹ کو منع کر دو تو وہ سیدھا میرے پاس آئے گا. میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. ورنہ ہارون میں اس وقت غصے سے پاگل ہوں. میں کچھ بھی کر جاؤں گا. اسامہ واقعی غصے میں تھا. اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی.
وہ اسے شاید ڈرانے دھمکانے کے لیے لے کے آیا تھا۔ ہارون کہنے لگا مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کبھی بھی تمہیں یہ ڈیل نہیں کرنے دوں گا، میں نے بھی بہت محنت کی ہے، تم محنت کے بلبوتے پہ آگے نہیں آ سکتے تو تم مجھے دھمکیاں دینے لگے، میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرتا نہیں ہوں۔ ان کی آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی اور اسی ہاتھا پائی میں گولی چل گئی۔ یہ سارا منظر رضا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور نیلم نے روتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اسامہ کے ہاتھ سے گولی چلی اور ہارون زندگی کی بازی ہار گیا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا، شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، اس لیے اس نے اس کی لاش کو کھینچا، ایک بورے میں ڈال کے اس نے اسے اسٹور روم میں رکھ دیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے آفس کے کمرے میں آیا، سامنے رضا کو دیکھ کے وہ حیران ہوا اور صوفے پہ نظر پڑی تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ نیلم رو رہی تھی۔ اس نے رضا کا گریبان پکڑا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ رضا نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی بہن ہے۔ کہنے لگا چھوڑو مجھے ورنہ تمہاری ساری اصلیت پولیس کو جا کے بتا دوں گا، تمہاری ویڈیو بھی بنا کے بھیج چکا ہوں جو میرے لیپ ٹاپ پہ بنے واٹس ایپ میں سیو ہو چکی ہے۔ یہ سن کے اسامہ کو اس کا گریبان چھوڑنا پڑا۔ کہنے لگا تم میری بات کو راز رکھو، میں تمہاری بات کو راز رکھوں گا، اور مجھے نوکری سے نکالنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ کہہ کے رضا جا چکا تھا۔ اسامہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ نیلم روئے جا رہی تھی۔ خیر وہ نیلم کو اپنے گھر لے گیا۔ کہنے لگا کہ اپنا منہ بند رکھنا، تمہیں اب کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں رہو گی۔ بہرحال اس دوران نیلم بہت زیادہ ڈپریس رہنے لگی تھی۔ سال 1.5 سال گزر گیا۔ فیس بک پہ اس کی دوستی کیسر سے ہوئی۔ کیسر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے کافی متاثر ہوا، مجھ سے دوستی کرنے لگا، بات چیت کرنے لگا۔ نیلم بہت ڈرتی اور گھبراتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ کیسر نے اسے اپنی باتوں سے بہلانا اور پھسلانا شروع کر دیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں آزاد کروا دوں گا، کیونکہ نیلم اسے ساری بات بتا چکی تھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کیسر کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اسامہ کی بہن ہے، نہ اسے یہ پتا تھا کہ رضا نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ اس کے لیے ایک اجنبی لڑکی تھی۔ ایک بار کہنے لگا میں تمہاری مدد کروں گا اور میں پولیس کو لے کے آ رہا ہوں، کیونکہ تمہارا بھائی تمہیں قید کر کے رکھتا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ نیلم مان گئی۔ اس نے اپنے فلیٹ کا پتہ اسے بتا دیا، لیکن وہ اکیلا آیا تھا۔ اس کی عزت سے فائدہ اٹھا کے اسے خاموش رہنے کا مشورہ دے کے چلا گیا۔ ہوش اس کے اس وقت اڑے جب نازیہ کے منہ پر اسامہ نے تھپڑ مارا۔ اس نے دھمکی نہیں دی تھی، وہ واقعی اس کا گریبان پکڑ چکا تھا، لیکن تب تک اسامہ نے اسے بتایا کہ جس کی زندگی تم نے برباد کی تھی وہ میری بہن ہے۔ جب نیلم کی تصویر اس نے دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ نیلم کے موبائل سے وہ کیسر کی چیٹ اور اس کی تصاویر دیکھ چکا تھا جو وہ ایک دوسرے کو بھیجتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بہن کے منہ پہ پڑنے والے تھپڑ کا بدلہ بھی کیسر نے نہیں لیا، کیونکہ اس کی کمزوری اسامہ کے پاس تھی۔ یہ تینوں ایک ہی تھالی کے بینگن تھے۔ اس وقت تینوں ہی پولیس کی حراست میں جا چکے تھے۔ نیلم کا کیس ایڈوکیٹ عامر نے ہی لڑا تھا۔ رضا کو 7 سال کی قید ہوئی تھی، اسامہ کو 12 سال کی۔ سب سے کم قید کیسر کو ہوئی تھی، 5 سال کی۔ اور جو نکاح بظاہر رضا کے ساتھ کیا گیا تھا وہ سب ناٹک تھا۔ میں نے 2 لڑکیوں کی زندگیوں کو اذیت سے بچایا تھا۔ میرے ماموں بے حد پریشان تھے، بدنامی الگ ہوئی تھی اور ان کی کمپنی سنبھالنے والا اب کوئی نہیں تھا، اس لیے ان کی کمپنی میں نے سنبھال لی۔ اور مجھے یقین ہے کہ میری زندگی میں آنے والا جو کوئی بھی ہوگا وہ اچھا انسان ہی ہوگا، کیونکہ بروں کو میں نے ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ ہاں اس بات کا یہ یقین ہے کہ ان تینوں میں سے میری زندگی میں کوئی نہیں آئے گا۔ ویسے میرے دل میں ہم سفر کی جگہ ابھی تک خالی ہے، تو کیا آپ میں سے کوئی بنے گا میرا؟ جی تو پیارے پیارے سے ریڈرز، سب کے تکے ہی رہ گئے، کسی نے بھی پرفیکٹ جواب نہیں دیا، اس لیے میرا سرپرائز سب کے لیے ہے جو نئے سال کی پہلی کہانی پہ آپ کو ملے گا۔
اور آپ کو ایسا ہی زوردار جھٹکا لگے گا جیسا اس کہانی کے اینڈ پہ لگا ہے. اس لیے کل تک کا انتظار کریں. ٹاٹا، بائے بائے. میری طرف سے سب کو نئے سال کی آنے والی خوشیاں مبارک، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نئے سال میں کوئی دکھ تکلیف کوئی غم نہ دکھائے. آمین. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی پاکیزہ جی. اللہ حافظ.